ثناء اللہ صاحب آپ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک ہفتہ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ ایگریمنٹ ویکینڈ تک ہو جائے گا، لیکن یہ جو ابراہیم اکارڈ ڈال دیا اور بڑا ڈرامیٹک وہ آیا کہ جی خبر آئی امریکن میڈیا سے کہ عربی جو ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کانفرنس کال پہ، آئی تھنک ٹرمپ صاحب، اور جب یہ اسکیم پیش کی کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ ایران کے اکارڈ کے ساتھ مینڈیٹری آپ لوگ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، خاموشی چھا گئی عرب ممالک نے. آج سعودی عرب نے اپنا رپلائی دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو سر یہ تو اس نے ایران ڈیل کے ساتھ نتھی کر کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، تو یہ تو کھٹائی میں نہیں ڈال دیا معاملہ پورے پیس انیشیٹو کا؟ اور کیوں کیا ایسا اگر کیا ہے تو؟ میں آپ سے متفق ہوں. اب دیکھنے والی بات یہ جو آپ نے کہی کہ ایسا اس نے کیوں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا ڈیپر طریقے سے اس کو انالائز کریں تو یہ یہاں ہوتا ہے کہ اس کی طاقت اور اس کا انفلوئنس جو ہے اس خطے میں وہ کمزور ہو گیا، اور اس لیے اس نے ایسا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا لگے کہ وہ ان کی سینٹرالٹی اس خطے میں برقرار رہے گی. اب اس کو اور بھی وجہ ہیں کہ یہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہے، پلیکیٹ کرنے کے لیے ہے، جو پرو اسرائیل لابی ہے، اور اپنی جو ابھی تک کی جو خبریں تھیں اس پہ تو لگ رہا تھا کہ فریجائل سیز فائر جو پروسیس ہے وہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے آن دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لیڈ آن بائی ایران. اور یہ اس کو انٹرپریٹ بھی کیا جا رہا تھا واشنگٹن ٹائمز میں. تو یہ ایک ڈال کے انہوں نے ایران پہ سبقت لینے کی کوشش کی ہے اور جنگ جیتنے کی کوشش کی ہے، یہ ابراہیم اکارڈ والی بات ڈال کے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ شو کیا گیا ٹو ڈومیسٹک لابی کہ یہ میں تو بہت اسٹرانگ ہوں، اور ڈیالوجیکلی ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے تاکہ سارے سمجھیں کہ یہ. لیکن صلی اللہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس نے پاکستان، سعودی عرب ان کے لیے چیلنج کریٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یا اس نے ایک نان سینس حرکت کی ہے جس کی اس کو پتہ ہونے کے باوجود کہ دونوں کنٹریاں اس حالت میں، ان حالات میں کبھی بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی، اور اس نے ایک طرح سے ڈیلے کر دیا سارا ایگریمنٹ، کھٹائی میں ڈال دیا اس کو کر کے؟ دونوں میں سے کیا معاملہ ہے آپ کے نزدیک؟ کھٹائی میں تو ضرور ڈال دیا ہے، اور لیکن اس کی سوچ تھوڑی سی میرے نزدیک ڈیفرنٹ تھی. وہ سمجھتا تھا کہ جیسے میں کہوں گا کچھ نہ کچھ کنٹریز امیڈیٹلی آ جائیں گے، باقی کنٹریز ان ڈیو کورس شامل ہو جائیں گے. ابھی پاکستان میں بھی میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی الٹیمیٹلی ہم جو ہے نا ہماری گورنمنٹ اس میں شامل ہو جائے گی. لیکن ابھی تک تو جب میں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی کہ حالات کے مطابق اس سٹیج پہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان شامل نہیں ہو رہا سر اس کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ کو بتاؤں. ہاں بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان نے وہ پرانی جو ہم نے بات چیت کی مشرف صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے بھی ہمارے انفارمل قسم کے کانٹیکٹ ہوتے رہے ہیں، ان کا تذکرہ. لیکن ثناء اللہ صاحب ثناء اللہ صاحب اگر یہ پاکستان نہیں ہوتا تو پھر تو امریکہ ناراض بھی ہو سکتا ہے پاکستان سے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کریٹ کر سکتا ہے پرابلم. میں تو ریڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ سینٹرل اور اونلی میڈیٹر واز پاکستان. اب کل پرسوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ قطری بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی کل بھی ایک ڈیلیگیشن کالی باف صاحب گئے ہوئے تھے. بھائی جو کر رہا ہے اس کو مشکل میں ڈال رہا ہے ٹرمپ، یعنی کہ جو پیس کا انیشیٹو لے رہا ہے ٹرمپ اس کو الٹا مشکل میں ڈال رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ خود مشکل میں ہے. کہہ رہے ہیں یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ صاحب سے. آخر وہ ابھی تک امریکہ پاورفل ہے، وہ ملیٹریلی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک، لیکن وہ کمانڈ نہیں کر سکتا پلیئرز کو کہ جی آپ نے یہ کرنا وہ کرنا، آٹومیٹیکلی نہیں کر سکتا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا.